السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول رنجش قلب از قلم ہم نہان، ایپیسوڈ نمبر 7۔ عاصم شام میں ڈیوٹی کر کے گھر آئے تو احتشام صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ اس سے رخصتی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کے بعد وہ ان کے بیٹے کو ہی اہمیت دیتے تھے، چونکہ اعتراض تو کسی کو بھی نہیں تھا، اور اب آبان بھی واپس آ گیا تھا تو رخصتی میں دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بس عاصم نے مکمل یقین دہانی کی تھی کہ حورالعین کو اس کے ہاؤس جاب اور پھر کیریئر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا اور اچھے سے سمجھتا تھا کہ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں ایمرجنسی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن آبان کو جب حورالعین کے ڈاکٹر بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر ابھی یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ اس نے تو خود اسے پڑھائی مکمل کرنے کا ٹائم دیا تھا اور وہ 3 سال کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا۔ بس تب ان کی رخصتی 15 دن بعد کی طے کر دی گئی تاکہ تب تک ہاسپٹل میں لیو کے لیے حورالعین اپلائی کر دے اور لیو پھر ایکسیپٹ بھی ہو جائے۔ آبان اور حورالعین اکٹھے گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں سب کو اپنا منتظر پایا۔ شایان بھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، اسے سب نے نیچے لاؤنج میں ہی روک لیا تھا۔ عاصم، فلک اور شایان نے تو لاؤنج میں ان کے داخل ہونے پر ہوٹنگ کی تھی۔ حورالعین انہیں دیکھتی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ویلکم کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم سب کو، آبان نے بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ تبھی شایان اٹھتے ہی اس کے گلے لگا۔ مبارک ہو بھائی، آپ کی رخصتی کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ شایان کا یہ کہنا تھا کہ حورالعین کو لگا اس نے شاید کچھ غلط سن لیا ہے۔ اسے اتنا اندازہ تو تھا کہ رخصتی کی بات ہونی ہے، پر اتنی جلدی؟ حورالعین نے مشکل سے اپنے قدم زمین پر ٹکائے رکھے تھے، ورنہ اس اچانک افتاد پر تو وہ چکر کھا کر رہ گئی۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھتے حورالعین کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ احتشام صاحب نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم سب کی رضامندی سے 15 دن کے بعد کی تاریخ طے پائی ہے۔ آپ اپنے ہاسپٹل میں لیو کے لیے اپلائی کر دو۔ جبکہ آبان اب عاصم سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ یہ سب میری رضامندی سے ہوا ہے۔ میں انکار کر دیتا تو چاچو کبھی نہ مانتے۔ تو احسان مان میرا، اور ہاں میری بہن کو خوش رکھنا، اب سے تیرا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ عاصم نے مصنوعی غصے سے کہتے اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ عاصم کی بات پر آبان اسے مزید خود میں بینچے ہنسا تھا۔ صالح صاحب، بھروسہ نہیں رہا کیا آپ کو اب؟ آبان کو ہنسی آئی تھی۔ ابھی وہ مل ہی رہے تھے جب فلک ان کے پاس کھڑی ہوتی، تقریباً ان کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی تھی۔ بھائی اب مجھ سے بھی مل لیں، وہ کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی آبان نے عاصم کو چھوڑتے اب فلک کو گلے لگایا تھا۔ جبکہ صوفے پر بیٹھی دادو تو سب کو آپس میں ملتے دیکھ کر اپنی اگنورنس برداشت نہیں کر سکیں۔ گھر کے بڑے سے مبارک نہیں لینی آبان؟ آبان جو فلک سے مل رہا تھا، دادو کی آواز سنتے فوراً ان کے پاس گیا۔ سوری دادو، قسم سے فلک سے مل کر آپ کے پاس ہی آ رہا تھا میں۔ نہیں، اور بھی کوئی رہتا ہے تو اس سے مل لو پہلے۔ ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں، اب تم لوگوں کو کہاں نظر آتے ہیں ہم؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ آبان ان کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ان کا دایاں ہاتھ تھام گیا۔ بس دادو، مما اور بڑی مما رہتی ہیں ابھی، لیکن آپ سے پہلے ملوں گا، پھر ان دونوں سے بعد میں، اب ٹھیک ہے؟ آبان دادو کا ہاتھ چومتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ حورالعین اب بھی بے مشکل کھڑی تھی۔ بانو بیگم نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات وہ پہچان گئی تھی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو حورالعین، سب بہت خوش ہیں، ان کی خوشی میں ہی خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے قدرے ڈپٹتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ دادو نے حورالعین کو بیٹھتے دیکھ کر اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا۔ میری حورالعین نہیں دعا لے گی اپنی دادو سے؟ حورالعین اپنے من بھر کے قدم لیتے دادو کے سامنے اپنا سر جھکایا تو انہوں نے اس کے سر پر دونوں ہاتھ پھیرتے اس کے گال چومے۔ آبان تھوڑا سائڈ پہ ہوا تھا۔ حورالعین کو دادو نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حورالعین ایسے ہی بیہیو کر رہی تھی جیسے وہ کوئی بے جان وجود ہو۔ اس کا ہر ایکسپریشن، ہر حرکت آبان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے ناگواری بھرے تاثرات دیکھتے آبان نے ایک ٹھنڈک آ بھری تھی۔ آبان عاصم کے ساتھ اپنی جگہ بناتے شایان کو زبردستی وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر گیا۔
جس پہ شایان کڑ کر رہ گیا۔ سالے صاحب، اب آپ بھی کوئی دوشیزہ ڈھونڈ لیں، کب تک صرف مریضوں کا علاج کریں گے؟ ابان کی بات پر جہاں شایان کا کہکا گونجا تھا، وہیں آسم کی بے ساختہ نظریں سامنے بیٹھے اس لاپرواہ وجود پر اٹھیں جو دادوں کی ایک طرف بیٹھے کچھ بے چین سی تھی۔ فلک بار بار اپنے فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت قریشی ہاؤس میں سب خوش تھے سوائے حورالعین کے۔ میں فریش ہو لوں؟ حورالعین سب سے اجازت لیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن بانو بیگم اسے جلدی سے واپس آنے کا کہا تھا کیونکہ سب کی اکٹھے چائے بنا رہے تھے وہ، اور چائے کے ساتھ سب کا منہ میٹھا کروانے کے لیے احتشام صاحب نے خاص دیسی گھی کی مٹھائی منگوائی تھی۔ حورالعین کو تو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے بہانہ کرتے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ آبان کو حورالعین کا سب کے بیچ میں سے یوں اٹھ کر جانا نامناسب لگا، لیکن پھر سے وہ اسے ہمیشہ کی طرح تھوڑا وقت دے گیا کہ وہ آرام سے ایکسپٹ کر سکے سب، اور ویسے بھی وہ آج آبان کو کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب اسے ہاسپٹل سے پک کرنے گیا تھا وہ گھر آئی تو سب کا یہ رخصتی کا سرپرائز وہ بلا کیسے ہضم کرتی؟ حورالعین نے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ صوفے پر پھینکا تھا، اپنا دوپٹہ گلے سے بے دردی سے نکالتے اسے بھی صوفے پر پھینک گئی تھی۔ اس کی ہاؤس جاب کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے، ہاسپٹل میں سب اتنا ٹف چل رہا تھا، اوپر سے یہ 15 دن میں رخصتی۔ حورالعین اپنے کھلے بالوں کو شدت سے اپنی انگلیوں میں الجھا گئی تھی۔ اس نے آبان کے آنے پر سوچا تھا کہ اب وہ دھیرے دھیرے اپنا دماغ بنائے گی رخصتی کے لیے، لیکن یہ آنن فانن رخصتی اور جس طرح سے بانو بیگم نے اسے موڈ ٹھیک کرنے کا کہا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ رخصتی ہرگز نہیں چلے گی۔ اب کمپرومائز کرنا ہوگا تو اب صرف حورالعین کو۔ پہلے ہی حورالعین کی ضد پہ رخصتی 3 سال لیٹ ہو رہی تھی، وہ تو آبان نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ یہ حورالعین کی ضد ہے، وہ تو سب کو بس اپنے کینیڈا جانے کا ریزن دے کر اس کی ضد مان گیا تھا، اور یقیناً اب وہ بھی اس کی کوئی ضد کوئی منطق نہیں مانے گا۔ اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بناتے وہ واش روم میں گھسی تھی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارتے وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ جب سے آبان آیا تھا اس نے اس پر تو کیا کسی پر بھی کوئی سختی نہیں کی تھی۔ حورالعین نے خود کو سمجھایا تھا کہ وہ آبان سے بات کرے گی، کہ ہاسپٹل سے صرف 1 ویک کا آف لے گی وہ تاکہ کوئی حرج نہ آئے، اور یہ بھی کہ وہ اسے ہر ممکن یقین دہانی کرائے کہ اس کی ہاؤس جاب سے لے کر اس کی مستقل جاب تک، تب ہی وہ رخصتی کے لیے مانے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، روز شام کو ہی تقریباً بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ حورالعین بھی جب ڈیوٹی سے آتی تو بانو بیگم اور عالیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس بیچ فلک اپنے ٹیسٹوں کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ سارا دن اس لڑکے سے بات کرنے میں نکل جاتا تھا، وہ کم عمر تھی، بھٹکنا آسان تھا اس کا، اور وہ بھٹک گئی تھی۔ اس لڑکے نے فلک سے وعدہ کیا تھا کہ آگے وہ دونوں یونی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ بڑے دور تک کے خواب دکھا گیا تھا وہ لڑکا فلک کو، اور فلک اس پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اس سے فون پر مسلسل رابطے نے فلک کے گریڈز کو بھی متاثر کیا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی؟ یہی حال اس لڑکے کا بھی تھا، وہ خود بھی ابھی 18 کا ہی تھا۔ صرف اتنی سی عمر میں اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں کا اختیار اسے نہیں تھا، وہ خود بھی صرف خواب ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ زندگی کوئی فینٹیسی نہیں ہوتی۔ شایان سارا دن آفس اور اس کے بعد لیڈیز کو شاپنگ کروانے میں مصروف رہتا تھا۔ آسم اور آبان نے کی ڈیوٹی اس کے سر پر ہی تھوپی تھی۔ آفس میں اپنی دلربا کے ساتھ وقت گزارنے کو ملتا تھا، جو اس کے لیے کسی کے نعمت سے کم نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ شایان کی کیسی محبت تھی کہ وہ بس اسے دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا۔ اس کی دلربا حسین تو آج بھی تھی، لیکن زندگی کی رمق اس میں نہیں جھلکتی تھی۔ شایان کے لیے وہ کسی اور کی امانت تھی، لیکن وہ اس کا آفس میں جتنا خیال کر سکتا تھا اس سے بڑھ کر ہی کرتا تھا۔ قریشی انڈسٹریز کے آفس کے باہر اپنی برانڈڈ گاڑی کو بریک لگاتے شایان ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگتے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ آگے بڑھ کر شایان نے گارڈز کو سلام کیا اور پھر گاڑی پارک کرنے کے لیے انہیں چابی دیتے خود اندر داخل ہوا۔ اندر ریسیپشن پہ کوئی ضروری بات کرنے وہ کھڑا ہوا تھا۔ زینیا بھی اس وقت آفس میں داخل ہوئی، تیز تیز قدم بڑھاتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ شایان نے اسے دیکھتے فوراً اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ السلام علیکم، شایان نے مدھم آواز میں سلام کیا۔ زینیا نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر قدرے حیرانی سے اسے سلام کا جواب دیا۔ سیڑھیوں سے کیوں جا رہی ہیں؟ لفٹ سے چلیں، ایسے آپ تھک جائیں گی۔ نہیں، وہ میں لفٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ شایان کی بات پر زینیا نے اپنے لب آپس میں بھینچے تھے۔
جبکہ زینیا سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ شایان اسے وہیں کھڑے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ ہر روز زینیا سیڑھیاں استعمال کرتی ہے، لفٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی، یعنی کلاسٹروفوبیا تو نہیں زینیا کو۔ شایان نے اپنی سوچیں جھٹکی تھیں۔ اس کی دلربا جب سے واپس آئی تھی، شایان کو وہ بے بسی کی کوئی مورت ہی دکھائی دے رہی تھی۔ آج موسم کافی خراب بھی تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ زینیا بڑی مشکل سے رکشے میں آئی تھی، کیونکہ بس اسٹاپ سے آفس کا کافی فاصلہ پڑتا تھا۔ کچھ ٹائم ہی ہوا تھا اسے جاب کرتے، اور ابھی تک سیلری کا ٹائم بھی نہیں آیا تھا۔ خرچے مینیج کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ زینیا اپنے ڈیسک پر بیٹھی اپنا کام شروع کرنے لگی تھی، جب شایان نے آتے ہی اسے ہر روز کی طرح اپنے آفس آنے کا کہا۔ وہ اسے روز اپنے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ کرواتا تھا، لیکن یہ سب کچھ آفس کے لوگوں سے مخفی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ تو زینیا سے جیلس ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے مقابلے میں زینیا بہت کم کام کرتی تھی۔ زینیا بھی اٹھتے ہی شایان کے پیچھے پیچھے اس کے آفس میں گئی۔ اپنے ڈیسک پر بیٹھے لوگوں میں سے وہ ایک وجود ماہم ملک کا تھا، جو پہلے دن سے شایان پر فدا تھی، تب سے جب شایان نے کبھی آفس جوائن بھی نہیں کیا تھا، اور وہ کبھی کبھار ہی آفس آیا کرتا تھا۔ زینیا کو شایان کے اتنا نزدیک دیکھ کر وہ جل بن کر رہ جاتی تھی۔ تبھی اب وہ اپنے شیطانی دماغ میں زینیا کو پھنسانے کی ترکیب سوچنے لگی کہ کیسے وہ شایان کے سر سے زینیا کا بھوت اتارے، کیونکہ شایان جب سے آفس آ رہا تھا اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی کبھی ماہم ملک کو نہیں دیکھا تھا۔ ماہم نے اپنے ڈیسک سے اٹھتے زینیا کے ڈیسک پر جا کر اس کا پی سی آن کیا اور جلدی سے اپنی چال چلی۔ زینیا جب شایان کے آفس سے باہر آئی تو اس کا پی سی آف تھا۔ اس نے پی سی دوبارہ آن کیا اور اپنی مطلوبہ فائلز ڈھونڈنے لگی، جن پر وہ پچھلے 3 دن سے کام کر رہی تھی، اور آج رپورٹ مکمل کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے آفیشلی سبمٹ کروانی تھی۔ زینیا کو کہیں بھی جب وہ فائلز نہ ملیں تو اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ گھبراہٹ کے مارے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا، ماتھے پر بھی پسینے کی ننھی بوندیں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب وہ رپورٹ کیسے دے گی، جبکہ زینیا کی یہ حالت دیکھ کر ماہم کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور بڑھ رہی تھی۔ زینیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب ایک ہی تو جاب تھی اس کی، وہ بھی صرف شایان کی وجہ سے ملی تھی۔ زینیا کو آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زینیا نے سوچا اس سے پہلے شایان اسے سب کے سامنے ڈانٹے، اس کی لاپرواہی سے سارا ڈیٹا اڑ گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ خود جا کر شایان کو بتا دے۔ اپنی آنکھوں سے رگڑ کر آنسو صاف کرتے وہ شایان کے آفس کی جانب بڑھی۔ ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ شایان اپنے لیپ ٹاپ پر سے نظریں اٹھاتا زینیا کو دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ کیوں اس وقت اس کے آفس میں آئی ہے۔ یہ تو کام کا ٹائم تھا، اور شایان کو آدھے گھنٹے تک خود اس سے وہ رپورٹ لینے جانے والا تھا۔ زینیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے بتائے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کو خاموش دیکھ کر شایان نے خود ہی پوچھ لیا۔ وہ میں زینیا انگلیاں مروڑتی کچھ کہنے ہی لگی جب شایان کا فون بج اٹھا۔ جی بھائی میں آ رہا ہوں، رپورٹ بھی ریڈی ہے آلموسٹ، شایان نے کال کرتے کہا، لیکن اس دوران اس کا پورا دھیان زینیا پر تھا، جو یقیناً کوئی بات بتانا چاہتی تھی، اور کال پہ شایان کی بات سنتے وہ ڈر بھی رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ رپورٹ ریڈی ہے نا؟ رنجش قلب از قلم ہم نہان ایپیسوڈ 8۔ رپورٹ ریڈی ہے نا؟ شایان نے فون رکھتے ہی زینیا سے پوچھا۔ وہ رپورٹ کہیں نہیں مل رہی، مطلب شاید ڈیلیٹ ہو گئی ہے، پر قسم سے میں نے ڈیلیٹ نہیں کی، مجھے وہ پی سی میں ہی کہیں بھی نہیں مل رہی۔ زینیا نے شایان کو مطلع کرتے جیسے اس پر بم پھوڑا۔ اس کی بات پر شایان اسے کچھ کہے بنا ہی اٹھتے تیزی سے باہر کی طرف نکلا تاکہ زینیا کے پی سی سے خود چیک کرے۔ زینیا بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ شایان نے اس کے ڈیسک پر جھکتے اس کے پی سی میں ہر جگہ چیک کیا، لیکن شایان کو کوئی ڈیٹا نہیں ملا۔ شایان نے پریشانی سے اپنے برے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شایان نے جان کے یہ اتنی ضروری رپورٹ زینیا کو دی تھی تاکہ زینیا کا بھی نام بنے آفس میں، اور بہت سے لوگوں کو برا بھی لگا تھا جب اس نے رپورٹ زینیا کو اسائن کی تھی اور آدھے سے زیادہ کام خود کر کے دیا تھا۔ شایان نے اس کی ڈیسک کی چیئر کھینچی اور وہیں بیٹھ گیا تاکہ تسلی سے سب چیک کرے۔ زینیا چیئر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کس طرح شایان وہ رپورٹ ریکور کر لے۔ زینیا کے ڈیسک پر زینیا کا بیگ اور فون پڑا تھا۔ شایان نے اس کا بیگ اور پھر فون اٹھا کر سائڈ پر کیا
تو فون کی اسکرین بلینک ہوئی۔ شایان کی بے ساختہ نظریں اسکرین پر جمی، جس میں ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر لاک اسکرین پر لگی ہوئی تھی۔ زینیا شادی شدہ ہے وہ جانتا تھا، لیکن اس کی بیٹی بھی ہوگی اسے یہ نہیں پتا تھا۔ دل نے کہا تھا وہ زینیا کی ہی بیٹی ہے، کیونکہ وہ زینیا کی ڈیٹو کاپی تھی۔ شایان نے فون کو چھوڑنے کے انداز میں سائڈ پر رکھا اور ایک گہری سانس لی، لیکن وہ اسٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا۔ پہلے ہی رپورٹ والی بات پہ وہ پریشان ہوا تھا، اور اب زینیا کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد اس کے تو جیسے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ پاس پڑی زینیا کی ہی بوتل کو اٹھاتے وہ منہ سے لگا گیا اور ایک ہی سانس میں آدھے سے زیادہ پانی بھی پی گیا۔ زینیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے لگا کہ شایان نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے پانی پیا ہے، کیونکہ اسے بھی رپورٹ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ زینیا کی آنکھوں میں اب باقاعدہ آنسو آ گئے تھے۔ ارد گرد کے لوگوں کی توجہ انہیں دونوں پر تھی۔ ماہم بس اب شایان کو اس پر چیختے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ رپورٹ کتنی ضروری تھی یہ زینیا کو بھی پتہ تھا۔ شایان نے خود کو نارمل کرتے ہی پی سی پھر سے ہلکا پھلکا چیک کیا اور چیئر پیچھے کرتے اٹھ گیا۔ اس کے ایک دم اٹھنے سے زینیا نے اپنے قدم چیئر سے پیچھے کیے تھے۔ رپورٹ والا مسئلہ تو تھا ہی، لیکن اب شایان اس کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کی اتنی مدد کر رہا ہے وہ صرف اس کی یک طرفہ محبت ہے، لیکن یہ لڑکی تو اپنی ہیپی فیملی رکھتی ہے۔ شایان کو اب سمجھ میں آیا کہ شاید وہ اپنی بیٹی کے لیے جاب کر رہی ہے، کیونکہ بچوں کے بعد خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ اتنی ساری سوچوں نے شایان کے دماغ پر جیسے حملہ کر دیا تھا۔ وہ کہیں اکیلے جا کر سکون کا سانس لینا چاہتا تھا، لیکن فی الحال رپورٹ کا کچھ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے خود کو کمپوز کیا۔ مسز زینیا، آپ میرے ساتھ چلیں ذرا۔ زینیا کو سمجھ نہیں آئی وہ اسے کہاں لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، شایان کے منہ سے خود کے لیے مسز کا لفظ اس نے ضرور نوٹس کیا تھا، پر خاموشی سے وہ شایان کے پیچھے چل دی، لیکن اب باقاعدہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماہم نے حیران سی رہ گئی تھی کہ شایان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شایان لفٹ میں داخل ہوا تو نظروں سے اسے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ صبح تو زینیا نے اسے بتایا تھا کہ وہ لفٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ آ جائیں جلدی، ہم نے مین آفس جانا ہے۔ زینیا کچھ لمحے سوچتے ایک گہری سانس لیتی لفٹ میں اپنے قدم رکھ گئی تھی۔ شایان نے اسے ایک نظر دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی اور ڈر دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شایان نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تو زینیا لفٹ کے بند ہوتے دروازے کو دیکھ کر ایک کونے سے لگ گئی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ شایان اپنی سوچ میں ہی کھڑا تھا جب اسے لفٹ رکتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن لفٹ کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ کسی ٹیکنیکل خرابی کے باعث لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچ تو گئی تھی، لیکن اس کا دروازہ اٹک گیا تھا۔ شایان نے پیچھے مڑتے زینیا کو دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ زینیا! شایان نے اسے پکارا تو اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے لگا کہ شاید وہ پہنچ گئے ہیں تو لفٹ سے نکلنا ہے، لیکن لفٹ کا دروازہ بند دیکھتے وہ بھوکلا گئی۔ یہ کیوں نہیں کھلا؟ تیز تیز سانس لیتی زینیا نے بمشکل اس سے روحانسی ہوتے پوچھا۔ زینیا کا چہرہ ایک دم پسینے سے تر ہوا تھا، اس کی سانسیں بھی اکھڑ رہی تھیں۔ اب سے اس حالت میں دیکھ کر شایان اچانک پریشان ہوا تھا۔ یکدم کچھ یاد آنے پر اپنے اوپر ہزار بار لعنت بھیجی تھی شایان نے۔ ابھی صبح ہی تو اسے پتہ چلا تھا کہ زینیا صرف سٹیئرز یوز کرتی ہے، پھر وہ کیسے بھول گیا؟ زینیا کبھی لفٹ میں نہ آتی، لیکن رپورٹ کی ٹینشن میں اس نے شایان کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہا، تبھی اس کے کہنے پر آ گئی، لیکن اب تو یہاں بھی پھنس گئے تھے۔ زینیا کام ڈاؤن، رکو میں فون کرتا ہوں، یہ بھی کھل جائے گی۔ شایان نے اپنی پاکٹ سے فون نکالتے کال کی تھی اور جلدی سے ٹیکنیشین کو بلانے کا کہا تھا۔ اس سب میں آدھا گھنٹہ لگنا تھا، اور اب اس آدھے گھنٹے میں شایان نے اپنے مقابل وجود کو سنبھالنا تھا۔ زینیا کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا، میں نے کال کر دی ہے، بس کچھ دیر میں لفٹ کھل جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں کھل رہی، آپ کی وجہ سے میں آئی تھی لفٹ میں، قسم لے لیں میں نے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، کل تک سب تھا پی سی میں پتہ نہیں آج کہاں چلا گیا۔ زینیا نے اپنی اکڑتی سانسوں کے ساتھ بے مشکل صفائی دی تھی۔ شایان نے اس کی صفائی دینے پر حیران تھا۔ کیا وہ اس سے روڈ ہو گیا تھا جو وہ اس کی ڈانٹ کی ڈر سے لفٹ میں آ گئی تھی؟ شایان نے زینیا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زینیا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بہت پینک کر رہی تھی۔ اس نے شایان کا بازو پکڑنا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے سہارے مزید کھڑی رہتی، وہ یکدم چکرائی تھی۔ شایان نے آگے بڑھ کر زینیا کو پکڑا،
لیکن وہ کھڑی نہ رہ سکی۔ شایان اسے اپنے بازوؤں میں برتے اپنے ایک گھنٹے سے زینیا کی ٹیک لگاتے شایان اسے اپنے بازوؤں میں برتے اپنے ایک گھٹنے سے زینیا کی ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا۔ زینیا آنکھیں موندے بہت ہی دھیمے دھیمے سانس لے رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے پیالے سے شایان نے زینیا کا چہرہ بھرا تھا۔ زینیا آنکھیں کھولو۔ اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے اس نے زینیا کو ہوش میں لانا چاہا۔ وہ زینیا کو ایسے بے جان دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ بس خود پینک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زینیا تو اب ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ شایان نے لفٹ سے خود ٹیک لگائی اور اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا۔ اسے اپنی سانسیں دیتے ہوئے زندگی کی طرف کھینچ کر لائے۔ شایان نے اپنی ضمیر سے سوال کیا۔ اس کا اپنا دل اس وقت 200 کی سپیڈ سے چل رہا تھا۔ شایان نے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ شایان کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دوسرے سے وہ اس کے عرض پر رکھے اپنی سانسیں بخشتے۔ شایان نے اس کی سانس کسی حد تک بحال کیے تھے۔ اس کی رفتار معمول پر لاتے شایان اس کے چہرے پر نظریں چراتا پیچھے کو ہوا اور لفٹ کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ پل ایسے رہنے کے بعد زینیا نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ شایان لفٹ سے ٹیک لگائی آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ وہ شایان کی باہوں کے گھیرے میں اس سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان سے اتنی نزدیکی سے یکدم اس دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ شایان نے زینیا کے وجود کی ہلچل محسوس کرتے فوراً اس کی جانب دیکھا، لیکن زینیا لفٹ کو ہنوز بند دیکھ کر پھر سے گھبرا گئی۔ اٹس اوکے، بس لفٹ اوپن ہونے والی ہے، شایان نے اسے گھبراتے دیکھ کر تسلی دی تھی۔ زینیا نے بھی اب کی بار خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ دھیرے سے شایان کے حالے سے نکلتی کھسکتے ہوئے وہ بھی لفٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اس کا دور جانا شایان نے شدت سے محسوس کیا تھا، لیکن اس کی قربت میں وہ خود بھی بے خود ہو رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب لفٹ کے دروازے یکدم شور سا سنائی دیا۔ زینیا نے کھٹ پٹ کی آواز سے سہمتے شایان کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، لیکن شایان نے اس کو دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ خود پہ قابو رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو بھی ہوا وہ محض ایک طبی امداد تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ لفٹ ایک جھٹکے سے چلتی رکی تھی اور پھر اس کا دروازہ بھی کھلتا چلا گیا۔ سامنے بہت سے لوگ ان کے منتظر تھے۔ شایان کھڑا ہوا اور زینیا کے آگے آتے اسے کور کرتے اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے تھامتے زینیا نے اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، لیکن اس کی ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ تبھی وہ شایان کا ہاتھ تھامنے کے باوجود وہ اٹھ نہ سکی اور پھر سے چکرا کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ شاید وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شایان نے ایک نظر مڑتے سامنے لوگوں کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے زینیا کو اپنی باہوں میں برتے اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی، وہاں کھڑے لوگوں کو تیزی سے کہتا وہ گراؤنڈ فلور پر موجود ایک ریسٹ روم کی جانب بڑھا تھا، جہاں ایک چھوٹا سا صوفہ تھا اور پیچھے واش روم۔ شایان نے زینیا کو صوفے پر لٹایا اور اس کی شرٹ ٹھیک کرتے اپنا کوٹ اتار کر اس کے سینے اور ٹانگوں کو کور کیا تھا۔ زینیا اسے بس یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی قوت مدافعت بہت کم محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ آنکھیں موند گئی جبکہ شایان اپنے آپ کو جتنا کوس سکتا تھا اس نے کوسا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے زینیا پر رپورٹ کو لے کر غصہ آیا تھا، وہ بس اسے اس وقت ڈپارٹمنٹ سے نکلا تھا تاکہ مین آفس میں آ کر وہ خود دوبارہ رپورٹ بنائے، اور وہ بس اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر یہ کام وہ اوپر کرتا تو یقیناً دوسروں کو مینشن ہوتا کہ وہ آخر کیوں اس کی لاپرواہی یا غلطی کو اگنور کر رہا ہے۔ اسے ڈانٹ تک نہیں رہا۔ لیڈی ڈاکٹر آئیں تو انہوں نے شایان کو باہر جانے کا کہا تاکہ وہ زینیا کا اچھے سے چیک اپ کر لیں۔ شایان ریسٹ روم کے باہر ویٹ کرتا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر زینیا کا چیک اپ کر کے باہر آئیں تو شایان فوراً ان کی جانب متوجہ ہوا۔ زینیا ٹھیک تو ہے؟ اس نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، اب سانس لینے میں بھی پرابلم نہیں ہے ان کو، بس یہ جو فوبیاز اور پینک اٹیک ہوتے ہیں انسان کے اپنے بس میں سے باہر ہوتے ہیں، لیکن انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ابھی فی الحال انہیں تھوڑا ریسٹ کرنے دیں، پھر انہیں کچھ کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شایان اندر آیا تو زینیا صوفے پر آنکھیں موندے ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس سب کے بیچ شایان کی خود کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے پرسکون لیٹے دیکھ کر شایان فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ اپنے کف کونیوں تک فولڈ کرتے شایان نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھی تھی۔ ٹیپ آن کرتے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرتے کئی بار اس نے اپنے منہ پر چھینٹے مارے تھے۔ سامنے شیشے میں شایان نے اپنا عکس دیکھا۔ اسے اپنا آپ مظلومیت کی تصویر ہی تو لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بیوی تھی کسی کی،
کسی کی بیٹی کی ماں بھی، چاہے وہ کم عمر تھی مگر ایک فیملی تھی اس کی۔ شایان نے یہ سب سوچتے اپنے ہونٹوں کو رگڑا تھا، جن ہونٹوں نے اس لڑکی کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس پایا تھا۔ شایان وہ لمحہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ کیا اس نے کچھ غلط کیا تھا؟ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا۔ اسے اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے شایان کی خود کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ اسے اس لمحے شایان کے کتنے نزدیک تھی، اور اس کی نزدیکی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کس حد تک بڑھائی تھی، شایان ہی جانتا تھا۔ اس نے اس وقت پریکٹیکل بیہیو کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہوئے اپنا سارا دھیان اس کو اپنی سانسیں دینے پر ہی رکھا تھا، اور خود کو بہکنے سے، بے خود ہونے سے روکا تھا۔ آسم نے محسوس کیا کہ شایان کا لہجہ کچھ سنجیدہ سا تھا، تبھی اس نے اسے یہی کہا کہ وہ کل ہی چلے جائیں گے، آج وہ اپنا کام کر لے۔ ٹھیک ہے بھائی، کل ہی چلے جائیں گے۔ شایان کی آواز سنتے زینیا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ جس جگہ پر وہ تھی اسے پہچانتی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صرف ایک ہی صوفہ تھا۔ وہ شایان سامنے کھڑا کال کر رہا تھا۔ اپنے وجود پر شایان کا کوٹ دیکھتے اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، کیا اسے شایان یہاں لایا تھا؟ اور لفٹ میں کیا وہ بے ہوش ہو گئی تھی؟ اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آیا، لیکن اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی اسے۔ سر بھی چکرا رہا تھا۔ شایان نے فون جیب میں رکھتے زینیا کو دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا کوٹ زینیا کی گود میں تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ شایان کے لہجے میں فکرمندی نمایاں تھی۔ مجھے یہاں آپ لائے ہیں؟ زینیا کے سوال کے پیچھے چھپے استوار کو شایان اچھی سے سمجھ گیا تھا۔ دل ایک بار پھر کٹ کے رہ گیا۔ اس سے زیادہ شایان کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ اس کے ایک یک لفظی لفظ نے زینیا کو تسلی دی تھی۔ وہ جانتی تھی شایان اس سے آج بھی محبت کرتا ہے، اور محبت سے بڑھ کر وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ زینیا کے وجود پر شایان کا کوٹ اس بات کا گواہ بھی تھا، وہ کسی صورت زینیا پر کوئی آنچ آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے اس کے گرد زینیا خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہوش میں آئیں تو کچھ کھانا ہے آپ نے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت کمزوری ہو گئی ہے آپ کو۔ آئیں کیفے ہی چلتے ہیں۔ شایان کی بات سنتے دور دور تک زینیا کو رپورٹ والی بات کا ذکر نہیں ملا، جس کے چکر میں وہ لفٹ میں گئی تھی۔ اور وہ رپورٹ؟ اس نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ وہ میں خود بنا لوں گا، ابھی اٹھیں آپ تاکہ کچھ کھلاؤں میں آپ کو۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی، چہرہ مزید زرد ہو رہا تھا، کمزوری عیاں تھی اس کے وجود سے، اور اسے اس رپورٹ کی پڑی تھی۔ شایان نے اپنا سر پیٹا تھا۔ اگرچہ رپورٹ ضروری تھی لیکن زینیا سے بڑھ کر نہیں تھی۔ زینیا اٹھنا چاہتی تھی لیکن اسے واش روم جانا تھا۔ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مروڑتے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ شایان سے کیسے کہے۔ اسے ہنوز بیٹھے دیکھ کر شایان تپا تھا، لیکن اس کی ہاتھوں کی حرکات نے جیسے شایان کو مفہوم سمجھایا تھا۔ یہ پیچھے واش روم ہے، آپ فریش ہو لیں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ یہ کہتے شایان رکا نہیں تھا کیونکہ وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ وہ باہر آتے آبان کے آفس چلا گیا۔ گلاس ڈور کھولتے جیسے شایان اندر بڑھا، آبان اسے دیکھتے کھڑا ہوا۔ اسے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھے تھے۔ کچھ دیر پہلے تو اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ لفٹ میں کسی ورکر کے ساتھ وہ اسٹک ہو گیا تھا، اور وہ فیمیل ورکر بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی شایان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ ورکر یا اس کی طبیعت اتنی ضروری تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بنایا گیا پلان ڈیلے کر گیا تھا۔ یہ تم نے کیوں آسم سے کہا ہے کہ آج ہم نہیں جا رہے؟ آبان نے آئی برو اچکاتے اس سے سوال کیا۔ شایان اس کے سوال پر اپنی بھوری بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کوئی مناسب جواب بنانے کی کوشش کرنے لگا۔